قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، ان کو اپنی طاقت پر غرور تھا۔ اس دور کے حساب سے وہ تہذیب اور تمدن یافتہ لوگ تھے، ان کے پاس ان کی جو صلاحیتیں تھیں اس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ قرآن نے ان کے سلسلے میں کیا کہا؟ اتنی طاقت اللہ نے ان کو دی تھی کہ وہ اپنے مکانات پہاڑوں پر بناتے تھے، طاقت بھی ویسے ہی، ڈیل ڈول بھی ویسا ہی، بڑی بڑی جسامت تھی۔ قرآن نے کہا کہ جب وہ عذاب ان پر عذاب آیا، وہ ڈھیر ہوئے، کیسے پڑے تھے؟ کھجور کے بڑے بڑے تناور درختوں کے مانند پڑے ہوئے تھے۔ کتنے بڑے ہوں گے آپ اندازہ کیجیے، ان کی طاقت، ان کی ڈیل ڈول، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ان کا ڈیل ڈول بڑا لمبا تھا، طاقت بہت زیادہ تھی، اور اس طاقت پر ان کو غرور تھا۔ کیا کہتے تھے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ لوگوں کو لڑائی کی دعوت دیتے تھے، لڑو ہم سے، جیت کر دکھاؤ ہم سے۔ من اشد منا قوہ، ان کی خواہش تھی، گھر زیادہ بناتے تھے۔ جیسے میں نے کہا، گھر بنانا عیش و آرام کے لیے، گھروں کو زیب و زینت دینا بری بات نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کو اچھا رکھنے کے لیے جتنا چاہیں آپ آرام دہ بنا سکتے ہیں، مگر ضرورت سے زائد نہیں، اتنا کہ اسراف لگے، اتنا کہ آپ اس میں مگن ہو جائیں۔ قوم عاد گھر بناتی تھی۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ اللہ اکبر۔ پہاڑوں کو جیسے موم ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، ویسے پتھروں کو پگھلا دیتے تھے، اور پہاڑوں پر بڑے آرام سے گھر بناتے تھے، اور اس فن تعمیر میں اتنے ماہر تھے، گھروں پر گھر بناتے جاتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم کو اللہ نے ایک فن دیا ہے، فن تعمیرات کا، تم آسانی سے گھر بنا سکتے ہو اور آسانی سے بنا رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ضرورت سے زائد گھر بناؤ، آپ ضرورت سے زیادہ اپنی تاری صلاحیتیں اسی میں وقف کر دو، اور تم تو گھر ایسے بنا رہے ہو جیسے تمہیں یہی رہنا ہے۔ گھر آپ ایسے بناؤ کہ ذہن میں خیال رہے کہ مجھے اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ چھوڑ کر جانے کا مطلب آپ اس گھر میں اتنے مگن مت ہو جائیے کہ آخرت سے غافل ہو جاؤ۔ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ۔ ایسے گھر بنا رہے ہو جیسے اسی میں ہمیشہ رہنا ہے۔ نہیں، دنیا میں رہو، دنیا میں رہتے ہوئے ایک غلط فہمی دور کر دو کہ یہاں کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے، اٹھاؤ۔ یہ بھی غلط فہمی دور کر دو کہ یہاں رہتے ہوئے، یہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بس ہمیں یہیں رہنا ہے۔ نہیں، ایک دن ان چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہے۔ آدمی کے ذہن میں اگر یہ آ جائے کہ مجھے کسی کو جواب دینا نہیں ہے، مجھے یہیں کے عیش و آرام سے بس فائدہ اٹھانا ہے اور چلے جانا ہے، تو پھر یہی چیز انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہے۔ ہم دنیا میں رہیں، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، مگر آخرت کو کبھی نہ بھولیں۔ انسان دنیا میں رہتا ہے، آخرت کی تیاری بھی کرتا ہے، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ، سب کچھ کرتا ہے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ عبادات کرتے کرتے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، میں بڑا متقی ہو گیا، میں بہت پرہیزگار ہو گیا، اب میں جیسے اللہ کو پوچھوں وہ اللہ دے دیں گے۔
आखिरत में मेरा बेड़ा पार, मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा मेरे लिए जन्नत गारंटी। अल्लाह अकबर। ये जो एहसास है, ये एहसास हमें आखिरत से गाफिल कर देता है। इंसान इस दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करे, दुनिया में रहते हुए दुनिया की चीजों के फायदा उठाते हुए भी आखिरत की तैयारी करे, और नेकियां करते हुए करते करते भी आखिरत की तैयारी करते रहे। कहीं ऐसा ना हो कि एक मौका ऐसा आ जाए कि वो गाफिल हो जाए, जहन में बात आ जाए मैं बहुत नेक हो गया, मैं बहुत मुत्तकी हो गया। होता है कभी कभी, आप देखिए एक आदमी मुसलसल नमाज पढ़ता है, एक दिन जहन में आता है, दूसरों को देखकर ये समझता है इनका क्या होगा, मैं बड़ा मुत्तकी हूं। अपने तकवा पर वो बड़ा जाम करता है और दूसरों को हिकारत की नजरों से देखता है। इंसान की ये आदत उसे आखिरत से गाफिल कर देती है। आप चाहे कितनी भी नेकियां कर लें, आप चाहे कितनी भी नमाजें क्यों ना पढ़ लें, मगर जहन में हमेशा ये बात रहे कि आखिरी दम तक मुझे अल्लाह अल्लाह कहना है, आखिरी वक्त तक मुझे अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल करना है। जिंदगी के किसी मोड़ पर आकर थक कर या फिर ये सोचकर कि मैंने बहुत ज्यादा इबादतें कर ली, बैठना नहीं है, या फिर इबादतें करने के बाद अल्लाह से मांगना छोड़ना नहीं है, या फिर यह सोच लेना मैं तो बहुत नेक हूं, मैं तो बहुत मुत्तकी हूं, मैं तो बहुत परहेजगार हूं, मैं क्या मांगू अल्लाह से, मेरी नमाजें मेरी जन्नत के लिए काफी हैं, मेरी नेकियां मेरी जन्नत के लिए काफी है। नहीं, बल्कि हमेशा आखिरी दम तक हम आखिरत की फिक्र करते रहें, चाहे हम दुनिया में सबसे बड़े मुत्तकी और परहेजगार क्यों ना बन जाए।